السلام عليك يا حبيب يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا أمين يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا أمين حمد و صلات کے بعد ذرا مقدر احباب رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیاں یہ نورانی فضا وصال کے بعد رب تعالیٰ اپنے فضل سے امت مسلمہ کو عطا فرماتا ہے۔ یہ بے شمار رحمتوں برکتوں اور بے شمار ہماری بیماریوں کے علاج کے لیے دعائے مبارک تشریف لاتا ہے۔ میں اپنے گفتگو سے قبل اس دعائے مبارکہ کی عظمت اور اس کے اندر آپ پر یہ فرض ہونے والی یہ عبادت، یہ روزہ اور دیگر جو ہے وہ ہم پر جو رب تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں ہم پر فرض کی گئی ہیں دین اسلام کے اندر، ان کی عظمت کے حوالے سے وہ مولانا روم الرحمہ کی ایک خوبصورت حکایت سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ مولانا روم الرحمہ آپ نے بڑی بڑی پیچیدہ چیزیں، بڑے بڑے پیچیدہ مسائل ہیں وہ ہمیں ایک واقعہ لکھتے ہیں، اس کے بعد اس کا نتیجہ نکالتے ہیں، وہ نتیجہ نکال کے بہت بڑی بات اس میں سمجھا دیتے ہیں۔ وہ حکایت جو واقعہ نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ کسی صحرا کے اندر یا جنگل کے اندر کوئی مسافر آدمی سویا ہوا تھا اور اتفاق سے بسا اوقات آدمی سوتا ہے تو اس کا بھوکنا رہ جاتا ہے۔ اس جنگل میں سوئے ہوئے آدمی کا بھوکنا تھا تو اس کے قریب بھی کوئی سانپ کا بچہ جیسا چھوٹا سانپ ہے، وہ بھوکا گھماتا وہ اس کے منہ کے قریب آ گیا، اسی کو دور سے آدمی کا آدمی دیکھ رہا تھا۔ یہ آدمی سویا ہوا ہے، بے خبر ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اور وہ شام جو ہے وہ اس کے منہ میں گھس گیا، اس کو پتہ نہیں۔ اس نے سوچا اگر اس کو جگاؤں بیدار کروں اس کو بتاؤں کہ میرے اندر سانپ تھا اور میرے لیے تو سانپ کو مارے ویسے مر جائے گا۔ اگر اس کو نہ بتاؤں پھر جو ہے اس کا نقصان بھی ہوگا۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، وہ آدمی جو دور سے دیکھ رہا تھا وہ وہاں سے آیا، ڈنڈا اس نے ہاتھ میں لیا، وہ جو ہے وہ غصے والا بنایا، اپنا مزاج جو ہے غصے والا بنا دیا۔ آتے ہی وہ سوئے ہوئے آدمی کو دو چار چپڑ لگا دیا۔ جب آدمی سویا ہوا اس طرح یکدم اس کے پاس اس طرح ہونا تو آدمی بہت خوفزدہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ اس آدمی جو ہے بڑا غصے میں ہے، ڈنڈا بھی ہاتھ میں ہے، مجھے دو لگا کے دی ہے، وہ نا اچانک اٹھا اور اس پہ آگے سے دوڑنا شروع۔ وہ آدمی بھی ڈنڈا لے کر پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ آگے اتفاق کے آگے کو جو سیب پڑے ہوئے تھے، وہ جب سیبوں کے قریب گیا تو پیچھے سے آواز دی یا جو کچھ اس نے کہا یہ سیب کھا ورنہ تیرے قتل کر دوں گا۔ اس کے اندر کچھ سیب تھا پیچھے، اس نے اس کو دو چار لگائی، اس نے سیب کھائے جتنے کھا سکتا تھا، جب فل ہو گیا کیا لگا اور کھا اور سے دو چار وہ لگا دیا۔ اس نے کہا کھا اس کو۔ وہ جو خراب جو سیب تھے کہنے لگا یہ تو ضرور کھا دیا۔ وہ
ایک دو سیب گندے خراب میں اس کو کھلا دیا. وہ ذرا زیادہ تھی. اس نے کہا یار پتہ نہیں آج کون سی مصیبت میں پھنس گیا نہ میری اس کی بات نہیں ہے نہ پتہ نہیں یہ کون آدمی میرے پیچھے پڑ گیا. یہ میرا بیری میرا جو ہے وہ دشمن. اس نے سمجھا بھی یہ تو چھوڑے گا نہیں اسی کو سے وہ پھر بھاگنا چھوڑا. وہ پھر پر ڈنڈا لے کر پیچھے بھاگتا. جب پھر کوئی آگے بھاگتا نا اس کا دل کچا ہو جا پتلی آتی کیا آئی سارے سیب باہر آ گیا وہ صاف آیا. ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی کہنے لگا یار میری تیری نام کو بات کیا نہ میں تیرا واقف نہ میں تیرے دشمن. اصل میں بات یہ تھی کہ تو سویا ہوا تھا میں تجھے دیکھ رہا تھا تجھے پتا نہیں تھا تیرے اندر یہ سانپ داخل ہو گیا. اگر میں تجھے بتاتا تو تم نے اس خوف کی وجہ سے ویسے مر جانا تھا. اگر نہ بتاتا یہ ویسے انسان تھا تو میرے دل میں یہ ایک ترکیب آئی تھی تو میں نے تو دارا حقیقت یہ سب کچھ تیرے ساتھ اس بھلے کے لیے کیا ہے ورنہ میری تیری کوئی دشمنی نہ میری کو واقفیت ہے. تو یہ اصل میں تیرے نفع اور تیرے فائدے کے لیے جو ہے نا وہ میں نے سب کچھ کیا. مولانا روم علیہ الرحمہ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں اے بندہ مومن تیرے بھی نفس کے اندر بڑے سانپ پیدا ہو گئے. کہیں خواہشات کا سانپ پیدا ہو گیا کہیں بخل کا سانپ پیدا ہو گیا کہیں تکبر اور فخر کا سانپ پیدا ہو گیا. تو یہ تیرے سانپوں کو کچلنے کے لیے تیری خواہشات نفسانی کو ختم کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے رمضان کے روزے جو ہے وہ فرض فرمایا. سبحان اللہ. کہ تو جب یہ روزہ رکھے گا نا تو یہ تیرے نفس کا جو سانپ ہے نا خواہشات والا وہ اس کو کچل دے گا. اور جو ہے وہ در حقیقت رب تعالیٰ وہ ہمارے نفس کے اندر وہ برائیوں کے جو مختلف برائیوں کے جو سانپ پیدا ہو جاتے ہیں ان کے ازالے کے لیے ان کو ختم کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے ہمارے ہی بھلے کے لیے ہماری ہی صحت کے لیے رب ذوالجلال والاکرام نے یہ احکامات دینیہ جو ہے ہم پر یہ گویا کہ ہمیں تو محسوس ہوتا ہے یہ صبح سے لے کر شام تک نہ کھانا ہے نہ پینا ہے مزدوری بھی کرنی ہے کاروبار بھی کرنا ہے بچوں کے لیے روٹی بھی کمانی ہے. یار یہ بھی جو ہے نا اتنا لمبا جو ہے نا کہ ہمارے لیے جو ہے جون جولائی کا مہینہ آ جاتا ہے 16 گھنٹے کا روزہ ہو جاتا ہے. تو کیا کروں گا گرمی بھی اوپر سے ہے پیاس بڑی لگتی ہے بھوک بھی لگ جاتی ہے تو کیا کروں. لیکن جو ہے یہ شریعت کہتی ہے کہ جو ہے وہ تم نے روزہ رکھنا ہے کھانے پینے کے غریبی اندر بھی جا کے نہیں تو کھانا. مولانا روح فرماتے ہیں بھائی وہ تیرے جو اندر کے سانپ ہے نا وہ ایسے ختم نہیں ہو رہے ہیں. وہ رب ذوالجلال والاکرام نے تیرے خواہشات کے سانپوں کو ختم کرنے کے لیے یہ رمضان کے روزوں کی صورت کے اندر تیرا علاج جو ہے وہ مقرر فرما دیا. اس لیے یہ شریعت کے جو احکامات ہوتے ہیں نا ان کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھیں ان کو خوش چیز سے کہ میرے مالک کا یہ حکم ہے تو میرے لیے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے نا کہ میرا مالک مجھ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ تو نے میرے لیے میری رضا کے لیے صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا نہیں. اگر ایک ڈاکٹر کہہ دے نا کہ تیری صحت کے لیے ضروری ہے کہ تو نے بھائی اتنے دوران کے اندر کوئی چیز کھانے پینے نہیں ہے کیا کہا ہے ہم میں سے کوئی ہے جو اس کی خلاف ورزی کرے گا. اگر کرنا بھی چاہے تو گھر والے نہیں کرتے تھے اتنے پیسے اتنی فیس اس کی دی ہے اتنی مہنگی دوائی دی ہے ڈاکٹر نے کہا نہیں کھانا ہے تو کھا رہا ہے ورنہ تیری بیماری بڑھ جائے گی. ارے بھائی یہ ڈاکٹر اس کی ناقص عقل ہے جس کا فیصلہ حتمی نہیں ہے اس کا فیصلہ یقینی نہیں کہ شفا ہے یا نہیں وہ مالک کی مرضی دے نہ دے تو اس کی بات کو پورے تقریر کے ساتھ اس پر کرتا ہے. وہ حکم الحاکمین ساری کائنات حکمتوں والا ہے جس کی ہر حکم کے اندر حکمتیں ہیں. اگر تو اس کا فیصلہ ماننے میں جو ہے وہ تردد کرتا ہے شک کرتا ہے تو پتہ نہیں اس کے اندر میرا بھلا ہوگا کہ نہیں ہوگا. ارے بات یہ ہے کہ جب مالک کا حکم آ جائے تو پھر اس کے سامنے سارے تسلیم خم کا اس کے اندر ہی بھلا ہے اس کے اندر ہی تیرے فائدے ہیں اس کے اندر ہی جو ہے تیرے لیے کفایت ہے. تو عزیزان گرامی قدر یہ مالک کی طرف سے یہ
بہت بڑی نعمت ہے عظمیٰ جو رمضان کے روزوں کی صورت کے اندر ہمیں عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس رمضانی ماحول کے اندر ماشاء اللہ آپ ہر روز جو ہے وہ اس کے علماء کے دروس یقیناً سنتے رہے اور بقیہ ایام بھی انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ تو میں بھی جو ہے حاضری کے لیے جو ہے حاضر ہو گیا ہوں۔ چند ایک باتیں میں بھی آپ حضرات کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سن کر جو ہے وہ یاد رکھے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو زیادہ لمبی نہیں، ایک یہ حدیث مبارکہ جو ہے نا جو جامع ترمذی کے حوالے سے ہے، اس کے ضمن کے اندر جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں وہ اس کی وضاحت کے لیے جو ہے کچھ عرض کروں گا۔ ہاں، یہ رمضان مبارک کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ رمضان ہمیں نا کئی ساری چیزوں کی پریکٹس کروا کے نا یہ ہمیں عادی بنانا چاہتا ہے کہ میں جب چلا جاؤں نا میرے چلے جانے کے بعد تم نے یہ اپنی جو معمول ہے نا اس کو ٹوٹنے نہیں دینا ہے، اس کو تم نے برقرار رکھنا ہے۔ تو جس طرح میری آمد پر تم نے یہ کوشش کر کے اپنے آپ کو عادی بنا لیا نا، بس 11 مہینے آپ دوپہر کو بھی کھانا کھاتے، درمیان میں بھی جو ہے منہ چلا لیتے تھے، پانی بھی متعدد مرتبہ پی لیتے تھے، لیکن میری آمد پر تم نے اپنے آپ کو عادی بنا لیا۔ صبح کھایا، پھر مولانا صاحب نے اعلان کر دیا کہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، وہ تو چھوڑ دیا، شام کا کچھ کھایا پیا نہیں، عادی بنا لیا۔ اسی طرح تم نے باقی نمازوں کے اندر بھی تم نے اپنے آپ کو عادی بنایا، اور اسی انہی عادات میں سے ایک عادت ہماری مسجد کی طرف آنے کی ہے۔ آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک کے اندر ہماری آمد یا مسجد کے اندر بنسبت باقی جو ہے مہینوں کے لیے زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو رمضان ہمیں عادی بنا کر یہ ہمیں درس دے کر جاتا ہے کہ یہ جو تمہاری مسجد میں آنے والی عادت ہے نا، یہ عادت بڑی اچھی ہے، اس کو ٹوٹنے نہیں دینا ہے، اس کو اپنی عادت کو برقرار رکھنا ہے۔ اور جب تم اس مسجد کی طرف آنے کی تمہاری عادت آ جائے، بن جائے گی نا، تو پھر باقی سارے کام آسانی کے ساتھ باقی پیچھے آ جائے گا۔ مسجد میں آ جاؤ گے تو پھر نماز بھی ہو جائے گی، مسجد میں آؤ گے تو پھر جو ہے اللہ رسول کی کچھ باتیں سن کے باقی چیزوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق ملے گی۔ یہ مسجد میں آنا یہ اتنی بڑی یہ خیرات کا مجموعہ ہے، کئی نیکیوں کا یہ خود مجموعہ ہے کہ اس ایک کام کرنے سے بڑے سارے کام جو خود جو ہے وہ سرانجام ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اسی بات کو میں جو آپ حضرات کو شمار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں جو مسجد میں ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں، اللہ کے گھر میں اس کے زائر بن کے زیارت کرنے والے اس کے گھر میں آپ آتے ہیں، تو یہ جو ہے آنا یہ بڑا ہی بابرکت ہے۔ اس کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اللہ کے ارشادات وہ کچھ عرض کرنے ہیں، اور اس کے ضمن کے اندر جو باتیں آگے وہ انشاءاللہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ جامع ترمذی کے اندر کتاب التفسیر سورہ صاد کی تفسیر کے اندر امام ترمذی علیہ الرحمہ اس حدیث کو انہوں نے روایت فرمایا ہے، اور حدیث کی باقی کتابوں کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، معجم کبیر کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، مسند امام احمد کے اندر بھی یہ موجود ہے، دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر بھی ہوگی۔ یہ حدیث مبارکہ جس کو لکھنے کے بعد امام ترمذی اپنا فیصلہ بھی ساتھ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اعلیٰ حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد امام بخاری ان کی بخاری شریف میں ان سے میں نے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا حدیث صحیح ہے۔ یہ اتنے توثیق کے ساتھ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور مشہور حدیث ہے، پہلے بھی مجھ سے علماء نے آپ کے سامنے یہ بیان کی ہوگی۔ حضرت عبدالرحمن بن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کی ایک روحانی معراج کا ذکر ہے اس کے اندر، حدیث مشہور ہے، آپ نے سنی ہوگی یقیناً۔ روحانی معراج جو ہے وہ سرکار نے اس کا ایک ذکر فرمایا کہ رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا، حسین ترین صورت میں دیکھا۔
قال فيما يختصم الملأ الأعلى. تو رب تعالیٰ نے جب اپنا دیدار مجھے عطا فرمایا تو رب تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ مالا اعلیٰ جو بڑے فرشتے ہیں یہ کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا انت اعلم، یا اللہ تو زیادہ جانتا ہے. یہ تیرے بڑے فرشتے جو ہے، بڑے فرشتوں سے مراد جناب جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام. یاد رکھنا کہ مالا اعلیٰ ان کو کہتے ہیں بڑے فرشتے جو چار ہیں یہ رسول فرشتے ہیں. ہمارا بڑی بے خبری کے اندر کبھی کبھی جناب اسرائیل علیہ السلام جن کو رب تعالیٰ نے جن کی ڈیوٹی ہماری روح کو قبل کرنے کی لگائی ہے، ہم ان کا نام بڑی بے ادبی کے ساتھ لے لیتے ہیں. حالانکہ یہ رسول فرشتے ہیں، بڑے احترام کے ساتھ ان کا نام لینا چاہیے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے محبوب یہ مالا اعلیٰ جو ہے نا ان کا جھگڑا کس بات میں ہے؟ تو سرکار شاہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا اللہ تو زیادہ جانتا ہے. آگے جو حدیث کے لفظ ہے بڑے خوبصورت ایمان افروز. سرکار نے فرماتے ہیں جب میں نے یہ عرض کیا یا اللہ تو زیادہ جانتا ہے تو رب جلال بن کرام نے اپنا کرم فرمایا فوازا یادہ بین کتفیہ ووجدت وضعہ بین صدیہ. یہ کتفی یہ کہتے ہیں جو پار ہوتے ہیں نا بندے کے یہ موٹے، ان کے درمیان یہ جو نیچی جگہ کے اس کو کتفی کہتے ہیں. ان دونوں جو ہے نا یہ موٹوں کے درمیان میں رب تعالیٰ نے اپنا دست قدرت رکھا. اس دست قدرت کی ٹھنڈک کو میں نے سینے میں محسوس کر فرمایا اور کہہ رہا ہے اللہ کی معلوم ہے. اور یہ بھی ساتھ ساتھ رض کرنا ضروری کہ اللہ کے نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی الہی ہوتے ہیں. کہ انبیاء خواب اللہ کی وحی ہوتی ہیں. ہمارے خواب جھوٹے بھی ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اس پر احکامات بھی مترتب ہوتے ہیں. تو سرکار جہاں فرماتے جب اللہ کریم نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھا نا تو اس دست قدرت رکھنے کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا. پھر اس کا پیداوار کیا ہوا؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب رب تعالیٰ نے اپنے دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھا میں نے اس کی ٹھنڈک کو سینے میں محسوس کیا. فیضان اس کا یہ ہوا فارغ تمام السماوات والارض، جو کچھ بھی زمینوں میں ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے میں نے سب کچھ جان لیا. اللہ کے دست قدرت رکھنے کی برکت سے زمینوں آسمانوں کے اندر جو کچھ بھی ہے میرے قریب آقا فرماتے ہیں سب کچھ میں نے جانا. اپنا میں اس پر زیادہ تفصیل نہیں کروں گا. یہ عقیدہ جو رکھنا نا کہ نبی اس کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہوتا، یہ کسی اور کا عقیدہ ہوگا، یہ قرآن و سنت کا عقیدہ نہیں. نبی تو وہ ہے کہ رب الجلال پر اکرام کا اس پر اتنا کرم ہے کہ اللہ کریم اپنا دست قدرت رکھ کے اپنے محبوب کو وہ علوم عطا فرما دیے ہیں کہ زمین و آسمان کی اس کائنات کی کوئی شے سے پوشیدہ ہی نہیں ہے. بلکہ شیخ شب الجمال کی اندر فرماتے ہیں عبارت است الرسول علوم جزئی و کلی و عطایا. شیخ عبدالحق مدثری بھی اس حدیث کی شرح کے اندر اشاعت اللواء شرح مشکات کے اندر فرماتے ہیں اس حدیث کے ان الفاظ سے پتہ چلا کہ میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رب تعالیٰ نے ہر کلی اور ہر جزئی یعنی ہر جز کا علم اللہ نے عطا فرما دیا اور ان سب کا احاطہ بھی رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا. یہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کا علم ہے. بہت بڑی جسارت ہے کہ سرکار کے علم کے بارے میں کوئی آدمی جو ہے جس کو جو ہے نا سمجھے کہ میرے مسائل نہ آتے ہو اور وہ جو ہے نا باز کرتا ہو سرکار کے علم کے متعلق. ارے کیا بیتی کا شوربہ.
یہ کتنی بڑی جسارت کہ اللہ کے محبوب کے بارے علم کے بارے میں آدمی بحث کرے جس کو خود علم کی تعریف نہیں آتی ہے کہ علم کیا ہوتا ہے. ارے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ آپ علم مبارک میں بات کروں نا ایک مستقل موضوع ہے. صرف ایک حدیث مبارکہ صحیح مسلم کے اندر حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ عنہ سے حدیث کرانی ہے. فرماتے ہیں صلی اللہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر سرکار نے نا ہمیں نماز فجر پڑھائی. ثم صعد المنبر نماز فجر پڑھانے کے بعد سرکار اپنے منبر پر جلوہ افروز فخاطبنا حتی حضرت الظہر. سرکار نے نماز فجر پڑھانے کے بعد خطبہ شروع فرمایا. اتنا لمبا خطبہ دیا کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. فنادانا وصلہ نماز ظہر کا وقت ہوا. میرے قریب آقا نیچے تشریف لائے. پھر نماز ظہر جو ہے وہ پڑھی. ثم صعد المنبر نماز ظہر ادا فرمانے کے بعد سرکار جو ہے پھر منبر پر جلوہ فخاطبنا سرکار نے پھر خطبہ دیا. او حتی حضرت العصر حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو گیا. فنادانا وصلہ سرکار کے نماز اثر کے لیے نیچے تشریف لائے. نماز اثر ادا فرمانے کے بعد پھر سرکار منبر پر جلوہ افروز ہوئے. فخاطبنا حتی غربت الشمس اور نماز فجر کے بعد خطبہ شروع ہوا. سورج غروب ہو گیا. سارا دن سرکار خطبہ ارشاد فرماتے رہے. حضرت عمر کیا فرماتے ہیں فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَمَا وَقَائِمٌ. سرکار نے اس خطبے میں کیا اپنے غلاموں کو ارشاد فرمایا. فرمایا جو کچھ ہو چکا ہے جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ ہوگا. سبحان اللہ. جو کچھ ہو چکا ہے رب سے یہ کائنات بنی. یہ بھی آپ کا معجزہ کہ ایک دن کے اندر جو کچھ ہو چکا ہے اس کو بھی بیان کر دیا اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کو بھی بیان کر دیا. حضرت عمر فرماتے ہیں فَعَالَمْنَا ہم میں سے سب سے زیادہ علم والا وہ ہے کہ آپ فاضلہ جس نے سرکار کو اس خطبے میں سے زیادہ جو ہے یاد کر لیا. جس نے سرکار کو خطبے کو زیادہ یاد رکھا وہ ہم میں سے سب سے زیادہ علم والا. یہ ہے سرکار کے علم کی وسعت. یہ عقل کی وہاں انتہا جاتی ہے. عقل جو ہے سرکار کے علم مبارکہ کو اس کی جو ہے اس کا احاطہ کرنا اس کو جان لینا یہ تو بڑی دور کی بات ہے نا. عقلیں بہت ختم ہو جاتی ہیں. شعور ختم ہو جاتا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک عقلوں سے شعوروں سے بڑا اور بڑا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا دیا کتنا دیا. کس کی ہمت ہے کہ وہ جو ہے اس چیز کو احاطہ کرے کہ میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے کتنے علوم عطا فرمائے اور کتنے عطا فرمائے. یہ بہت بڑی جسارت ہوگی. ایک جو ہے آج کلمہ پڑھنے والا اس کا یہ کہے او ہمارے نبی کو تو فلاں چیز کا یاد نہ تھا تو کوئی پر کہ تو جو ہے تو اتنا جو ہے گرا ہوا آدمی ہے کہ اپنے نبی کے بارے میں تیرا عقیدہ یہ ہے میرا نبی ایسا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے. ارے کوئی غیر کہے نا کوئی غیر مسلم کہے تو بات ماننے میں آتی ہے. چلو غیر ہے نا مانتا نہیں ہے تب کہہ رہا ہے. تو پڑھ کے تو ان کو ان کا کلمہ پڑھ کے پھر تو کہے نہیں ہمارا نبی تو وہ ہے جس کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. اللہ یعوذ باللہ تعالی. بارہ عزیزان گرامی قدر سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب رب تعالیٰ نے اپنا دست قدرت رکھا میں نے سب کچھ جب جان لیا تو پھر رب تعالیٰ نے دوبارہ پوچھا. یہ دوسری روایت کے لفظ ہے رب تعالیٰ مزاد ابھی اس کے اندر یہ الفاظ زیادہ ہے. رب تعالیٰ نے دوبارہ پوچھا کہ محبوب فیما محبوب جانتا ہے کہ یہ بالا یا اللہ کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں. تو
میرے قریب آقا فرماتے ہیں کون تو ضرور سے کفارات سرکار جہاں فرماتے ہیں ہاں میں نے عرض کیا یا اللہ ان کا جھگڑا کفارات کہ انسان کے لیے کون سی چیزیں ہیں کہ جب ان اعمال کو بندہ کرے تو وہ چیزیں جو ہے وہ بندے کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے وہ عمل کرنے سے بندے کے گناہ ختم ہو جائیں تو کون سے اعمال ہیں جن اعمال کے کرنے سے رب تعالیٰ جو ہے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یا اللہ یہ رشتے جو ہے نا یہ کفارات کے بارے میں جگہ نہیں تو پھر سرکار نے کفارات میں وہ کون کون سے عمل ہیں جو بندہ کرے تو بندے کے گناہوں کا وہ کفارہ بن جاتا ہے بندے رب تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے بندے کے گناہوں کو ختم کروا دیتا ہے اب یہ بات میں جو ہے وہ سیکھنے کی تختے میں لکھنے کی کوشش کریں یہ بھولنی نہیں چاہیے سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں کے جھگڑے کے بارے میں پھر جو رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کیا فرمایا ان میں سے پہلی چیز جو بندے کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے فرمایا المقص بالمساجد بعد الصلوات سرکار نے شاہ فرمایا نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں ٹھہر جانا بیٹھے رہنا ذکر الہی میں لگے رہنا فرمایا جو بندے کے گناہوں کا کفارہ ہمیں بڑی جلدی ہوتی ہے ہم مسجد میں آتے ہیں ابھی امام صاحب سلام کہتے نہیں تو ہمیں یہ ہوتی ہے خصوصاً اگر یہ منظر دیکھ رہا ہوں تو جمعے والے دن بڑا نظر آئے گا عام نمازوں میں بھی ہوتا ہے لیکن جمعے میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ زیادہ شان والی نماز ہے نا 8 دن کے بعد وہ ایک مرتبہ ملتی ہے 8 دنوں کا وہ کفارہ ہوتی ہے 8 دن جو ہے بندہ گناہ کرتا ہے میرے قریب آقا فرماتے ہیں جمعہ آتا ہے وہ سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے لیکن ہماری حالت کیا